کل جب میں ملا والدہ سے تو میرے اندر اب ایک امید جاگی کہ نہیں، دنیا اب بھی باقی ہے، اب بھی لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج میں اس والدہ سے ملا ہوں۔ اپنے والد صاحب کے نام پر ایک فری انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ باہر میں کھولوں تاکہ میں بچوں کو وہاں مفت تعلیم دوں۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کی طرف سے اسکالرشپ کا لیٹر موصول ہوا۔ یہ سوچا تھا کہ شاید میں یہاں اس زندان کے اندر یہیں رہ جاؤں گا، کہیں یہیں سے میری کہیں ڈیڈ باڈی نہ چلی جائے۔ جیل تو جیل ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی آپ کو فیسلٹیز ملے۔ میرا بچہ چھوٹا تھا تو اس کو باپ ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاتا تھا اسکول کو۔ مرڈر کیس میں 25 سال سزا ہے، یہ 11 سال جیل میں رہ چکا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا دوست عبدالنافع پراجہ۔ دوستوں، آج میں کسی پرفضا مقام پہ موجود نہیں ہوں، آج میں کسی چمچماتے ہوئے مال میں موجود نہیں ہوں، آج میں کسی پرتعیش سے ریسٹورانٹ میں موجود نہیں ہوں، آج میں ایک چار دیواری میں موجود ہوں، اور میرے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی پچھلے 11 سال سے اسی چار دیواری میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج کیا وجہ ہوئی کہ میں اس چار دیواری میں چل کے آیا ہوں اور آ کے ان سے گفتگو کرنے یہاں موجود ہوں، تو آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ صرف میں نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ان سے یہاں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور ان سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سید نعیم شاہ سے۔ السلام علیکم نعیم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ نعیم، یہ بتائیں ایسا کیا کارنامہ آپ نے سر انجام دے دیا کہ باہر کی دنیا سے ہر بندہ ایک ہی نام لیے جا رہا ہے کہ نعیم شاہ سے ملنا ہے، اور ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ نعیم شاہ کا جا کے ہم انٹرویو کریں، اور کیا ایسا کارنامہ ہے کہ سب ایسا ملاقات چاہ رہے ہیں اس طرح سے آپ سے؟ یہ سب سے پہلے میری والدہ کی دعائیں اور میری فیملی کا سپورٹ، اور اللہ کی طرف سے میرے اوپر اللہ نے ایک بڑی اپنی ایک رحم کی ہے، نوازش کی ہے میرے اوپر۔ لوگوں کی دعائیں ہیں، یہاں جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کی دعائیں، اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے آج الحمدللہ میں نے یہاں اپنے ایجوکیشن جاری رکھی، اور یہ مجھے آج جو یہاں اس مقام پر میں پہنچا ہوں اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ میرے ایجوکیشن کی وجہ سے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا امتحان دیا اور اس میں آپ نے کتنی پرسنٹیج اسکور کی اور کیا پوزیشن آپ کی آئی؟ جی، میں نے یہاں جیل کے اندر میٹرک بھی یہیں سے کیا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے، بذریعہ ڈاک جو ان کا ایک پروسیس ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ میں نے انٹر بھی کیا یہیں پر، اور انٹر میں نے ٹاپ 20 کراچی بورڈ میں ٹاپ 20 میں میرا نام آیا۔ تو یقین کریں مجھے تو نالج ہی نہیں تھی کہ اس طرح کا اسکالرشپ مجھے آفر ہوگا۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، میں میڈیا کی طرف بھی جانا چاہ رہا تھا، میں لاء کی طرف بھی جانا چاہ رہا تھا، بزنس کی طرف بھی میں مائنڈ بنا رہا تھا کہ میں کون سا پروفیشنل لائف اپنے لیے بناؤں تاکہ میں اپنے فیوچر کو بھی کنٹینیو رکھوں۔ تو مجھے دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کی طرف سے اسکالرشپ کا لیٹر موصول ہوا، تو میں نے جب اس کو پڑھا میں بہت خوش ہوا، مجھے اللہ کے میں نے شکرانے کی نماز ادا کی کہ یا اللہ، اس جگہ میں رہ کر آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ مجھے ایک ہمارے پاکستان کے ایک ادارہ ہے، انہوں نے مجھے اسکالرشپ کی آفر کی ہے۔ تو میں سپرنٹنڈنٹ صاحب ہیں ہمارے حسن سیتو صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، بتایا، مبارکباد دی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، کہا کہ آپ نے بیٹا ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس جو اسکالرشپ آپ کو ملی ہے اس کی مالیت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے اور بھی کوئی فردر پیش رفت ہوئی ہے کہ جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ اب آپ اس اسکالرشپ کو آگے پرسو کر سکتے ہیں؟ جی، ان میں 1 ملین کی انہوں نے مجھے آفر کیے کہ ہم آپ کو اسکالرشپ دیں گے، اور اس کے علاوہ ماہانہ جو یہ ہے کہ آپ کو ٹیوشن فیس اور ایڈمنیشن یہ ساری فیسیں دیں گے، اور منتھلی اسٹیپینڈ دیں گے، اور اکوموڈیشن کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب صرف لیٹر مجھے موصول ہوا ہے اور بات میڈیا پہ چل رہی ہے، ابھی تک کوئی گورنمنٹ کے آفیشیل طور پر یا اس ادارے کی طرف سے مجھے کوئی اور ایسا کوئی ممبر نہیں آیا ہے جو مجھے بتائے کہ فیوچر پلان کیا ہے، آگے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ ابھی ہم آ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید ہے کہ حکومتی ادارے اور حکومت میں موجود لوگ بھی اس حوالے سے سیریس ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تعلیم سب کا حق ہے، اور آپ کا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک اتنے امتیازی نمبروں سے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کا تو سب سے زیادہ حق ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا نعیم صاحب کہ
آپ نے جب یہ امتحان پاس کیا تو آپ کے گھر والوں کے کیا تاثرات تھے؟ آپ کے والدین جہاں آپ سے ملنے آئے، آپ ایک 4 دیواری میں قید ہیں، جب وہ اس سے آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ آپ کے بہن بھائی ان سب کے کیا تاثرات تھے؟ جی کل میری فیملی آئی ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی میری فیملی سے، کافی ٹائم ہوا، اس کے بعد میں اپنے فیملی سے کل لائف ملا یہاں، جیسے آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ تو والدہ نے جب مجھے گلے لگایا تو مجھے بڑا ایک خوشی ہوئی کہ جو میں شاید یہ سوچا تھا کہ شاید میں یہاں اس زندان کے اندر یہیں رہ جاؤں گا، کہیں یہیں سے میری کہیں ڈیڈ باڈی نہ چلی جائے، اور کبھی 2018 میں جس طرح میرے والد صاحب پاسٹ اوے ہو گئے ہیں دنیا سے، تو اس کے بعد میرے اندر ایک ڈر سا بھی تھا کہ میرے والد چلا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، والدہ ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، بیمار رہتی ہے، فیملی ہے پیچھے، تو میں تھوڑا سا اندر ہی اندر میرے اندر ایک ڈر سا پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن کل جب میں ملا والدہ سے تو میرے اندر اب ایک امید جاگی کہ نہیں، دنیا اب بھی باقی ہے، اب بھی لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج میں اس والدہ سے ملا ہوں، یہ لوگوں کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کا تعلق کراچی سے ہے یا کسی اور ایک شہر سے آپ کا تعلق؟ جی بیسکلی میرا تعلق جو ہے KPK سے ہیں، تحصیل ضلع بٹگرام، وہاں کے ہم سید ہیں، گاؤں ہمارا علیہ ہے وہاں سے۔ تو آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے بڑوں نے یہاں مائیگریشن کیا تھا، تو یہاں کراچی آ کے وہ آباد ہوئے ہیں۔ تو پھر کون سے علاقے میں آپ رہتے تھے؟ یہاں اس وقت میں رہتا ہوں، اس وقت جو میں پریزنٹ گھر ہے وہ میرا ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر ہے۔ تو نہیں، اب یہ بتائیں کہ آپ فردر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اس اپنی ایجوکیشن کو، اپنی تعلیم کو اور کس طرح سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیوچر کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہاں اس وقت میں جیل میں ہوں، مجھے اسکالرشپ بھی آفر ہوئی ہے، اور میرے ساتھ ایڈمنسٹریشن پوری تعاون کر رہی ہے، ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب حسن زدو صاحب تعاون کر رہے ہیں، ڈپٹی صاحب یہ سب سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں آگے جاؤں، پڑھوں۔ ان کا تعاون تو مجھے رہا ہے، لیکن آفیشیل طور پر ابھی تک کسی نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ میرے ایڈمنسٹریشن سے کیا ہے۔ میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کی توسط سے کہ آپ آئیں، آپ ایڈمنسٹریشن سے ملیں، آپ میٹنگ کریں کہ آگے فیوچر کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے مجھے باہر جانا پڑے گا، اس کے لیے مجھے آفیشلی سطح پر ریلیف دیا جائے۔ جو ہمارے کورٹ ہے، میرے اس وقت کیس بھی کورٹ میں پینڈنگ پر ہے، میرے لائر صاحب ہے صلاح الدین گنڈاپور احمد صاحب، جو سابق سندھ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، اور جو اہل اقتدار ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں میرے لائر صاحب جو ہیں گنڈاپور صاحب، ان کو میں آپ کے چینل کی توسط سے میسیج دوں گا کہ سر آپ 5 سال ہو گئے میرے کیس آپ کے پاس ہے اور آپ ہائی کورٹ میں فالو کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے فیوچر کو دیکھیں اور میرے کیس کو آپ اسپیشلی ہینڈل کریں، مجھے یہاں سے ریلیف دلائیں، کورٹ سے ریلیف دلائیں، تاکہ میں باہر جا کے اپنا فیوچر دیکھوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب ہیں، اور وفاقی منسٹر جو لا ہیں فاروق نسیم صاحب، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ قانون کے اندر کوئی ایسا راستہ موجود ہو تو آپ مجھے ریلیف دیں تاکہ میں باہر جاؤں۔ اور خاص طور پہ میں اپنے سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، چیف منسٹر سندھ سے مراد علی شاہ صاحب ہو گئے، اور وزیر جیل خانہ جات سے بھی میں کروں گا، اور سعید غنی صاحب سے میں کروں گا، کیونکہ وزیر تعلیم ہے سندھ کے۔ تو آپ مجھے سپورٹ کریں، اور تاکہ میں باہر جا کے اپنا فیوچر بناؤں، اور الحمدللہ میں اپنے خواب پورے کروں۔ میں کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہوں گا تاکہ میں اپنا فیوچر بناؤں۔ کنسلٹنسی میں نے اس لیے چوز کیا تاکہ میں ملک کے اندر رہ کر کام کروں، اپنے ملک کے لیے کام کروں، اور میرا ارادہ ہے اس کے ساتھ میں اپنے والد صاحب کے نام پر ایک فری انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ باہر میں کھولوں تاکہ میں بچوں کو وہاں مفت تعلیم دوں۔ اچھا جاتے جاتے اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک باہر ایک کانسیپٹ ہے جیل کی زندگی کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی سخت ایک زندگی ہوتی ہے جیل میں، انسان قید ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی ہم انسان جو اپنے خواب ہے وہ پورے کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں آپ کی جو شب و روز گزرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بالکل، یہاں جیل تو جیل ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی آپ کو فیسلٹیز ملیں، کیونکہ آپ ظاہر اپنے ویل وشر سے دور ہیں، آپ اسٹریس بھی رہتے ہیں، آپ فیملی پرابلمس بھی آپ کے ہوتے ہیں،
فائنینشیل پرابلم بھی آپ کے ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن جیل کا ایک اچھا امیج بھی ہے, جو سافٹ امیج ہے وہ اکثر لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. جیل کے اندر میں نے پچھلے 11 سال میں دیکھے ہیں کہ یہاں لوگوں نے ماسٹرز کیے ہیں, یہاں لوگوں نے گریجویشنز کیے ہیں, یہاں لوگ LLB کر چکے ہیں, کافی سپورٹ رہے ہیں. یہ آپ کے اپنے اندر ہے, اگر آپ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں روک سکتی. میں آپ کے چینل کی توسط سے تمام وہ لوگ جو جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا, یہاں سینٹرل جیل کراچی میں جتنے بھی پورے پاکستان میں, قلم کو پکڑیں, علم کو حاصل کریں. اور ان کی فیملی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب اپنے بچوں کے بعد میٹنگ پر جائیں گے تو آپ پہلے ان سے یہی ڈیمانڈ کریں کہ فرسٹ ایجوکیشن کی طرف آئیں. انشاءاللہ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور آپ کو ہر طریقے سے ریلیف بھی ملے گا. اچھا تو نہیں, مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ جب آپ باہر اپنی ہیئرنگ پہ جاتے ہیں, آپ کی جب کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, تو جب آپ باہر کا ماحول دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا دل کرتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو گورنمنٹ جو ہے آپ کی سزا معاف کر دیتی ہے, جب آپ اپنی سزا مکمل کر کے باہر کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں گے, اور اب آپ کے آگے کیا خواب ہیں؟ جی بالکل, میں پچھلے 5 سال سے تو میں کورٹ نہیں گیا ہوں, کیونکہ یہ ایک رول ہے کنوکٹڈ پریزنر کو کورٹ میں نہیں لے کر جاتے ہیں. اگر کورٹ کی اپنی مرضی ہے, جج صاحب بلوانا چاہے تو ہم بلوا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے میرے جو سینئر لائر ہیں گڈپور صاحب, ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. ان کے دیگر وکلاء سے میری ملاقات ہوئی ہے لیکن ان سے نہیں ہو پائی ہے, کیونکہ میں یہاں ہوں, وہ آتے بھی نہیں ہیں یہاں. تو وہ خواہش تو یہ ہے کہ باہر جاؤں انشاءاللہ, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی میں انگیجمنٹ میری ہوئی ہے. انگیجمنٹ ہوئی بھی, آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ شادی نہیں ہے, انگیجمنٹ میری ہوئی ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو وہ ابھی بھی باہر آپ کی منتظر ہیں, آپ کی جو وائف ہونے والی وائف؟ جی میری جو میری فیانسی جو ہے وہ میری کزن ہے, ابھی بھی منتظر ہے. بہت آپ کا شکریہ. میرا بچہ چھوٹا تھا تو اس کو باپ ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاتا تھا اسکول کو, لیکن اس سے بہت غریب تھا, لیکن اس کے لیے فیس پیدا کرتا تھا. تو اس پہ ہم نے بہت شوق سے پڑھایا, اس کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کیا, پھر بہت مجبوری سے اس کو پڑھایا لکھایا. یہ بہت پیارا بچہ تھا, باپ کو بہت اچھا لگتا تھا. اللہ آپ کو کامیاب کرے کہ ہمارے بچے کو کس جگہ پہ پہنچایا. میں بہت خوش ہوں, میں آپ سے بھی خوش ہوں, اپنے بچے سے بھی خوش ہوں, کہ میں بہت فخر کرتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ایس پی صاحب ہے, افسر ہے, چھوٹے بڑے, میں سب کو دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو کامیاب کرے کہ میرے بچے کو اس جگہ پہ پہنچایا. میں بہت خوش ہوں. بہت خوشی ہوئی جب پتہ چلا کہ یہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا ہے, تو محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے میرا کوئی بھائی یا بیٹا اس نمبروں میں پاس ہوا ہے. بہت خوشی ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہماری محنت ہے, ہمیں ہی رزلٹ ملا ہے. یہ اس کا تو کام ہے ہی ہے, اس کو تو جو بھی بینیفٹ ملے گا, لیکن ہمیں خوشی اس بات کی جو ہم نے محنت کی ہے وہ ہمیں رزلٹ ملا ہے. جتنے بھی قانون کے مطابق ہمیں پاورز ہوں گے, اختیار ہوں گے, وہ ہم کریں گے, اور جو گورنمنٹ کو ہوں گے ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھیجیں گے تاکہ اس کی جتنی بھی ریمیشن بنتی ہے وہ بھی ملے, اور آگے ایجوکیشن کے لیے بھی کوئی حل نکلے. کہ مرڈر کیس میں 25 سال سزا ہے, یہ 11 سال جیل میں رہ چکا ہے. اس کو کچھ ریمیشنس بھی ملی ہیں, ابھی بھی جو اس نے ایگزام دیا ہے تو ایجوکیشن ریمیشن یہ بھی ملے گی اس کو.